شوگر کے بہت سارے مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر انہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے تو انہیں اپنی روٹین اور ڈائٹ میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، وہ اپنی ادویات کو کیسے ایڈجسٹ کریں، اور ایسی کون سی علامات ہیں کہ دوران روزہ اگر وہ واضح ہوتی ہیں تو انہیں روزہ کھول دینا چاہیے۔ آج ہم ان سب چیزوں پر بات کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پش کر لیجیے تاکہ آپ جانیں ہر قسم کی بیماریوں کا علاج اور رکھ سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا بہت سارا خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور سید المرسلین رحمت العالمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شان ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈار ہے، اور اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے آنے والی بھوک کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر لوں گا، اور رمضان مبارک میں باقی تمام نیکیوں کا اجر بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی یہ سارے نصوص روزوں کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک مسلمان خواہ وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ فیض و برکات کو سمیٹ سکے۔ اسی لیے شوگر کے سارے ہی مریض اپنے اپنے فزیشین سے سوال کرتے ہیں اور مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنے کا فیصلہ مکمل طور پر آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فزیشین سے مشورہ کریں گے تو آپ کا فزیشین آپ کی ہیلتھ پروفائل کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے رسک ایسٹیمیٹ کرے گا، اور اس کے بعد ہی آپ کے لیے کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے کچھ جرنل گائیڈ لائنز ہیں، ان پر عمل کر کے اپنے لیے روزہ رکھنا یا نہ رکھنے کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، گرین، یلو اور ریڈ۔ گرین کیٹیگری میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے وہ لوگ شامل ہیں جو اورل میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بیزل انسولین دن میں 1 دفعہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ان کی شوگر مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ یہ لوگ لو رسک پر ہوتے ہیں اور انہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یلو کیٹیگری کے اندر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اورل میڈیسن کے ساتھ ساتھ انسولین کے انجیکشنز بھی لینے پڑتے ہیں، یا انسولین کے ایک دن میں 1 سے زیادہ انجیکشنز لیتے ہیں، یا ایسی حاملہ خواتین جو اپنی شوگر کو اورل میڈیسن کے ساتھ یا انسولین کے ساتھ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے وہ مریض جو بہت زیادہ مشقت، محنت یا مزدوری کرتے ہیں وہ بھی یلو کیٹیگری میں شامل ہیں، اور ایسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو کہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کی شوگر کنٹرول ہے، یہ سارے کے سارے مریض ماڈریٹ رسک پر ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے انہیں اپنے فزیشین کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی چاہیے۔ ان کا فزیشین ان کی ہیلتھ پروفائل اور رسک فیکٹر کو کیلکولیٹ کرے گا اور پھر ان کو بہترین مشورہ دے سکے گا۔ اگر انہیں روزہ رکھنے کی اجازت ملتی ہے تو روزہ رکھنے کے لیے رمضان مبارک میں ان کا فزیشین ان کو ادویات ایڈجسٹ کر دے گا جس سے یہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ریڈ کیٹیگری۔ تو ریڈ کیٹیگری کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ملٹیپل میڈیسنس اور انسولین انجیکشنز پر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا شوگر کا کنٹرول بہت ہی پور یا نہ ہونے کے برابر۔ یہ ایسے لوگ جن کو شوگر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، گردوں کے امراض، فالجی علامات وغیرہ۔ اور ایسی حاملہ خواتین بھی ریڈ کیٹیگری کے اندر آتی ہیں جن کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے اپنی شوگر کا لیول کنٹرول کرنے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کا لیول کم ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی ریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز یہی ہیں
کہ ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، پھر بھی روزہ رکھنے کا مکمل طور پر فیصلہ آپ کا ذاتی ہوگا، اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ اپنے فزیشین سے کنسلٹیشن کے بعد اپنے رسک فیکٹر کو کیلکولیٹ کریں، اپنی ہیلتھ پروفائل کے مطابق اس سے مشورہ لیں اور اپنی ادویات کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کروائیں۔ اب بات کریں گے کہ روزہ رکھنے کی جن لوگوں کو اجازت ہے انہیں اپنی روٹین میں اور اپنی خوراک میں کن کن تبدیلیوں کی ضرورت ہو۔ آپ اپنی روٹین میں نوافل، قرآن حکیم کی تلاوت، اذکار، درود شریف پڑھنا اور قیام اللیل کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہلکی پھلکی واک کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو دن کے اوقات میں کچھ وقت ملتا ہے تو اس میں تھوڑا سا آرام بھی ضرور کریں۔ خوراک کی بات کریں تو پرہیز وہی ہے جس کو شوگر کے مریضوں کو پہلے دن سے رکھنا ہوتا ہے۔ پہلے دن سے جو پرہیز بتا دیا جاتا ہے پرہیز وہی کریں گے، مگر خصوصی طور پر افطاری اور سحری میں میٹھے مشروبات، کولڈ ڈرنکس یا فریزی ڈرنکس سے بچنا ہوگا۔ بیکری آئٹم سے احتیاط کرنی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں جیسے سموسے، پکوڑے وغیرہ، ان سے احتیاط کرنی۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ اللہ نہ کرے اگر دوران روزہ کسی کو کوئی ایسی علامات ظاہر ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ کھولنا پڑ جائے۔ یاد رکھیے کہ میں روزہ کھولنے کا ذکر کر رہا ہوں، روزہ توڑنے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کسی مریض کی طبیعت بگڑتی ہے تو یہ میڈیکل ایمرجنسیز ہوتی ہے، اور میڈیکل ایمرجنسیز میں اللہ کی طرف سے آپ کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا شوگر کا لیول 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے یا 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر چلا جائے تو اس صورت میں آپ کو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ یا آپ محسوس کریں کہ پیٹ کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، جسم بے جان ہو رہا ہے، یا جسم میں بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، ضرورت سے زیادہ آلودگی محسوس کر رہے ہیں، یا کوئی بے ہوشی والی کیفیت طاری ہونے کے قریب ہے، تو آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور شوگر لو کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ کو فوری طور پر اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ یہ وہ جنرل گائیڈ لائنس ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اصل مشورہ آپ کا ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، جو آپ کی صحت کے مطابق آپ کی ہیلتھ پروفائل کو اسٹڈی کرے گا، آپ کے لیے رسک فیکٹر کو کیلکولیٹ کرے گا، اور پھر ہی آپ کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا مشورہ دے سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سے میٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہمیں اپنی مغفرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کے حصول تک کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔